ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ بآواز بلند پڑھے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیز طلبہ، ایک خصوصی اصول کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ درس نظامی میں اوپر کی جماعتوں میں جو طلبہ پڑھتے ہیں، ہدایہ شریف یا اس کے علاوہ، تو ہر مسئلے پر فقہائے کرام کا اختلاف آپ کو نظر آتا ہے، مگر ان میں ترجیح کس چیز کو دی جاتی ہے وہ ہم سمجھتے ہیں کہ جمہور اور اکثر علماء جس پر قائم ہوتے ہیں یا اجماع جس طرف ہوتا ہے اسی کو حکماً سنایا جاتا ہے۔ باقیوں میں کبھی شاذ کہہ کر، کبھی تفردات کہہ کر، کبھی تسامح کہہ کر کے اس کو کل عدم قرار دیا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں سرکار اعلیٰ حضرت نے جو نماز کے حوالے سے کلام کیا ہے وہ ایک بہترین پڑھنے کے لائق گفتگو ہیں۔ بات یہ ہے کہ 5 وقت کی نماز یہ صرف ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ خاص ہے یا دیگر انبیاء کرام کو بھی یہ نعمت عظیمہ حاصل ہوئی ہیں؟ یہ ایک سوال ہے کہ 5 وقت کی نماز یہ ہمارے نبی کی خصوصیت ہے یا باقی اگلے انبیاء کرام کو بھی 5 وقت کی نعمت عظیمہ ملی ہیں؟ اس سوال پر سرکار اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ اس بارے میں کثیر علماء کرام کی رائے یہ ہے کہ یہ ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی خصوصیات سے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اور کسی نبی کو یہ 5 نمازیں نہ ملی۔ یہ کثیر علماء کرام کی رائے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ لیکن اعلیٰ حضرت کی تحقیق ان کثیر علماء کے برخلاف ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اس موقف پر کوئی دلیل صحیح صریح نہیں پائی جاتی۔ اس موقف پر جو کثیر علماء کرام کا ہے کوئی دلیل صحیح صریح نہیں پائی جاتی، ایک بات کی، اور آگے فرمایا کہ ان حضرات نے جو دلیلیں پیش فرمائی ہیں وہ ثبوت مدعا میں کافی نہیں۔ یہ دوسری بات۔ پہلی بات کیا کی کہ اس موقف پر جو کثیر علماء کا ہیں کہ 5 نمازیں صرف حضور علیہ السلام کی خصوصیت ہے، باقی انبیاء کرام کو یہ نعمت عظیمہ نہیں ملی ہیں، فرماتے اس موقف پر کوئی دلیل صحیح صریح نہیں پائی جاتی، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ کہ ان حضرات نے یعنی کثیر علماء نے جو دلیلیں پیش فرمائی ہیں وہ ثبوت مدعا میں کافی نہیں۔ جو ان کا مدعا ہے، مدعا کیا ہے ان کا؟ کہ یہ صرف حضور کی خصوصیت ہے، باقی انبیاء کی نہیں ہے۔ تو اس مدعا میں جو دلیلیں ان کثیر علماء نے پیش کی ہیں وہ مدعا میں کافی نہیں ہیں ثابت کرنے کے لیے۔
اور آگے لکھتے ہیں یا وہ کسی اقوا واضح روایت کے معارض ہیں جو انہوں نے اپنے موقع پر دلائل پیش کیے ہیں۔ اب یہاں بات تو تفصیل طلب ہے کہ اس پر سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان تمام دلائل کو پھر جمع کیا جو ان کثیر علماء نے اپنے موقع پر پیش کیے، ان تمام دلائل کو اعلیٰ حضرت نے جمع کیا۔ اور میں اس کو پڑھ رہا تھا تو میں نے بار بار پڑھا اس کو، اور طرز استدلال بھی اعلیٰ حضرت کا دیکھا کہ اس میں مزید ہمارے علم میں رسوخ پیدا ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے ان کثیر علماء کے موقف پر جو انہوں نے دلائل پیش کیے تھے، ان میں سے ہر ایک کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے کلام کیا اور اس کو ثابت کیا کہ یہ مدعا کے ثبوت میں کافی نہیں ہے۔ سب کو ثابت کیا، ساری دلیلیں تقریباً سرکار اعلیٰ حضرت نے یہاں پر 8 دلیلیں ان کی ذکر کی، اور ان کے علاوہ باقی جو اسی کے اندر ضم ہوتی تھی ان سب کو ملا کر کے سب کے بارے میں کلام کیا کہ یہ ثبوت مدعا کے لیے کافی نہیں ہے۔ لیکن اب میں یہاں یہی چیز آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، لیکن تھے تو وہ کثیر علماء، تھے تو وہ جمہور علماء، سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ ان کے دلائل کو ثبوت مدعا میں ناکافی بولا نہیں، دلائل سے ثابت کیا، اور وہ پڑھیں گے آپ تو آپ کا دل بھی مطمئن ہوگا کہ جو اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں وہ حق فرما رہے ہیں۔ مگر اتنا سب کچھ کرنے کے بعد بھی اخیر میں جا کر آپ نے جو بات کی ہے نا، وہ آج کے دور کے لیے میں سمجھتا ہوں بہت ضروری ہے کہ اعلیٰ حضرت فرماتے یہاں 2 مطلب تھے۔ ایک یہ کہ اجتماع خمس یعنی 5 نمازیں اکٹھی ہمارے سوا کسی امت کو یہ نعمت نہ ملی، تو اعلیٰ حضرت فرماتے یہ حدیث معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں خود ارشاد اقدس علیہ السلام سے ثابت کہ یہ امتوں میں کسی امت کو 5 نہیں ملی ہے، یہ تو ثابت ہیں۔ 5 اکٹھی امتوں میں اگلی کسی کو نہیں ملی، یہ تو حضرت معاذ سے جو حدیث روایت ہے اس سے ثابت ہیں۔ لیکن دوسری بات اعلیٰ حضرت فرماتے دوسرے یہ کہ 5 نمازوں کا اجتماع انبیاء میں صرف ہمارے نبی علیہ السلام کے ساتھ خاص ہے، یہ دوسری بات ہے۔ اب اعلیٰ حضرت فرماتے یہ باعتماد علماء کرام مانا جائے گا۔ دلائل کو ناکافی تو ثابت کر دیا مدعا میں، مگر آخر وہ کثیر علماء تو ہیں اور علماء ہیں، تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ 5 نمازوں کا اجتماع انبیاء میں بھی صرف ہمارے نبی کے ساتھ خاص ہے۔ ایسا نہیں کہ میں نے دلائل دے کر کے ناکافی ثابت کر دیا ہے تو اب میری ہی رائے کو آگے مانا جائے، بلکہ اعلیٰ حضرت فرماتے یہ باعتماد علماء کرام مانا جائے گا۔ اور آگے کیا فرماتے ہیں؟ اگرچہ ہم اس پر دلیل نہ پائیں، اگرچہ ہم اس پر دلیل نہ پائیں، ایک ایک لفظ دیکھنا کہ کیا علمیت کا تنتنا اور وہ رسوخ فی العلم کا اظہار۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں باعتماد علماء کرام یہ مانا جائے گا کہ ہمارے نبی کے ساتھ خاص ہے، حالانکہ ان علماء نے جو دلائل دیے ان کو ناکافی ثابت کر دیا کہ مدعا کے ثبوت کے لیے یہ دلائل کافی نہیں ہیں، مگر پھر بھی کہا کہ یہ خصوصیت جو علماء نے ذکر کی ہے یہ باعتماد علماء کرام مانا جائے گا۔ آگے فرماتے اگرچہ ہم اس پر دلیل نہ پائیں، کیوں کہ آخر کلمات علماء کا اتباق و اتفاق بے چیزیں نیست، کہ اتنے سارے علماء نے اس بات پر اتفاق کر لیا ہے تو یہ کوئی بیکار چیز تھوڑی ہے۔ تو بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ اب آگے فرماتے ہیں ہمارا دلیل نہ پانا دلیل نہ ہونے پر دلیل نہیں،
ہمارا دلیل نہ پانا، دلیل نہ ہونے پر دلیل، حالانکہ ساری دلیلوں کو جمع کیا اور ساری دلیلوں کو مدعا کے ثبوت میں ناکافی ثابت کیا اور پڑھنے والے کا دل بھی مطمئن ہو جائے، مگر جن علماء نے حضور کی خصوصیت کا ذکر کیا آخر ان کا پاس و لحاظ بھی تو ضروری ہے، جمہور کے فرمان کا لحاظ بھی تو ضروری ہے۔ یہی چیز آج سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کئی لوگ آج اپنے تفردات لے کر کے اس کو مسلط کر رہے ہیں، ایک طرف جمہور ہیں، اجماع ہیں، اجماع محدثین ہیں۔ اب میں ایک ایک لفظ پر بہت کچھ جانتا ہوں، مگر ہر بات کا ہر کوئی متحمل نہیں، کہ اجماع محدثین ہیں، اجماع فقہا ہیں، اجماع متکلمین ہیں، جمہور ہیں ایک طرف، اور دوسری طرف تفرد ہیں، یا اس کو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ یہ تسامو بھی ہیں۔ مگر اب یہ قوم کو کون سمجھائے کہ ید اللہ علی الجماع کا مطلب کیا ہے، من شذ شذ فی النار کا مطلب کیا ہے؟ تو یہ آپ چونکہ طلبہ ہیں، درسگاہی علم رکھتے ہیں، تو ان چیزوں کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ جو درس نظامی میں پڑھاتے ہیں، رات دن ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ بھائی ہمارے علماء کہتے ہیں کہ یہ تسامو ہے ان کا، تو کیا ان کی شان گھٹ جاتی ہے اس سے؟ کیا یا کسی کے بارے میں یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ ان کے تفردات میں سے، تو کیا ان کا مرتبہ کم ہو جاتا ہے؟ ان کے مرتبے کو گھٹانا یا گھٹنا یہ ہوتا ہی نہیں ہے اس میں۔ ایسے تو تمام اکابر علماء کی آراء میں آپ کو جو اہل علم ہوں گے تو ضرور ان کے تفردات بھی نظر آتے ہیں ہمیں، مگر ان کی عقیدت میں، ان کی محبت میں ہمیں کوئی کمی نظر نہیں آتی۔ تو ایسے تفردات، شذوذ وغیرہ اقوال ملتے ہیں، مگر ان کو آگے تبلیغ کرنے کا حکم نہیں ہے، ان کو آگے قوم تک پہنچانے کا حکم نہیں ہے، بلکہ قوم تک، عوام تک وہی حکم پہنچایا جائے گا جو کثیر علماء کا ہوگا، جمہور کا ہوگا، اجماع ہوگا۔ جب امام احمد رضا جیسا محدث اور فقیہ، جن کے بارے میں سرکار محدث اعظم ہند علیہ الرحمہ یہ فرماتے ہیں، ہم چوں قلم در دست کاتب، جس طرح قلم کاتب کے ہاتھ میں ہوتا ہے، احمد رضا ویسے ہی غوث الاعظم دستگیر کے ہاتھ میں ہے۔ وہ کثیر علماء کے دلائل کو لکھ دیں، پھر ان کو مدعا میں ناکافی ثابت بھی کر دیں، پھر بھی وہ یہ لکھ دیں کہ دلیل کو نہ پانا دلیل ہونے پر دلیل نہیں ہے، دلیل نہ ہونے پر دلیل نہیں ہے، تو یہ مزاج کون سیکھے گا؟ اس کی طرف کون توجہ دے گا؟ اس لیے عزیز طلبہ، ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب اس پر ایک استبعاد بھی اعلیٰ حضرت نے ذکر کیا، اور پھر اس استبعاد کا جواب بھی ذکر کیا، اور مجھے یہ بڑا پیارا لگا، تو وہ بھی میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ سرکار اعلیٰ حضرت کے الفاظ ہیں۔ دیکھو، میں تو یہ سمجھتا ہوں طلبہ کہ مجھے وقت ملتا تو میں فتاوی رضویہ کے چند اقتباسات صرف پڑھ کے آپ کو سناتا، تو یہ بھی بڑے کمال کی بات ہے کہ فتاوی رضویہ شریف پڑھنا آ جائے اور سمجھنا آ جائے۔ دیکھو یہاں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ آخر یہ سارے علماء نے جو یہ کہا کہ یہ حضور کی خصوصیت ہے، تو انہوں نے کیا دیکھ کے کہا؟ دلائل کو تو ناکافی ثابت کر دیا مدعا میں، مدعا کے ثبوت میں، لیکن اعلیٰ حضرت فرماتے آخر انہوں نے ایسا کیوں کہا؟ فرماتے شاید نظر علماء اس طرف ہو کہ جب حدیث صحیح سے ثابت کہ اللہ عز و جل نے اس نعمت جمیلہ و فضیلت جلیلہ سے اس امت مرحومہ کو تمام امم پر فضیلت دی، کہ اس فضیلت میں 5 وقت کی اگلی امتوں پر یہ امت فضیلت رکھتی۔ اللہ فرماتا اور قطعاً ہمارے جس قدر فضل ہیں سب ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل اور صدقہ میں ہیں، تو مستبعد ہیں یعنی بعید ہیں کہ ہم تو اس خصوص نعمت سے سب امتوں پر فضیلت پائیں اور ہمارے مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام پر یہ تخصیص و اختصاص نہ ہو۔
یعنی جن کے صدقے میں ہمیں فضیلت ملی ہے اگلی امتوں پر، تو اس چیز کی وجہ سے اس نبی کی فضیلت دیگر انبیاء پر کیوں نہ ہو؟ فرماتے ہیں یہ حدیث معاذ سے دلالتاً اس دعوے کو ثابت ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے پھر یہ لکھا، اب اس استبعاد کا بھی رد کیا، کوئی رخ چھوڑا نہیں۔ شاید آج اگر کوئی ایسا ہوتا تو وہ تو اپنی رائے کو یوں مسلط کرتا کہ فرض ہے کہ اس کو مانو، چونکہ میں نے سب کو مدعا کے ثبوت میں ناکافی ثابت کر دیا ہے۔ لیکن یہ امام احمد رضا ہیں جن کی نگاہ میں اکابر علماء، اسلاف، جمہور اور اجماع کا اتنا احترام تھا کہ دلائل دینے کے باوجود بھی آپ یہ فرماتے ہیں کہ آخر کلمات علماء کا اتباق و اتفاق بے چیزیں نیست، ہمارا دلیل نہ پانا دلیل نہ ہونے پر دلیل نہیں۔ یہ بھی ایک سبق ہے اہل علم کے لیے کہ ان سے سیکھیں۔ اب اعلیٰ حضرت نے اس استبعاد کا جواب دیا، فرماتے ہیں مگر استبعاد مذکور کا جواب واضح، کچھ عجب نہیں کہ مولا عز و جل بعض نعمتیں بعض انبیاء کرام کو عطا فرمائیں جو اگلی امتوں میں نبی کے سوا کسی کو نہ ملتی ہوں، مگر اس امت مرحومہ کے لیے انہیں عام فرما دیں، جیسے کتاب اللہ کا حافظ ہونا کہ امم سابقہ میں خاصہ انبیاء تھا، اور اس امت کے لیے رب تعالیٰ نے قرآن کریم حفظ کے لیے آسان فرما دیا کہ 10 برس کے بچے حافظ ہوتے ہیں۔ تو وہ استبعاد جو ذکر کیا تھا کہ علماء نے اس لیے ذکر کر دیا ہوگا کہ آخر حضور کے صدقے ہمیں یہ فضیلت باقی امتوں پر ملی ہے، تو ہمارے نبی کی یہ فضیلت دیگر امتوں پر، دیگر نبیوں پر کیوں نہیں ہے؟ اس استبعاد کا بھی اعلیٰ حضرت نے جواب دیا اور اس کو بھی رد کیا۔ تو یہ ساری باتیں ہیں جس کی وجہ سے آج کے دور کے اندر باتوں کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے، چونکہ جو تھوڑا بہت پڑھ لیتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں سے قول اٹھا کے لے آتے ہیں، جی محی الدین ابن عربی نے یہ لکھا ہے، فلاں صاحب نے یہ لکھا ہے، فلاں صاحب نے لکھا ہے۔ ایک بندہ یوٹیوب پر چینل پر بات کر رہا تھا، لا یوسف کے جواب بھی دے رہا تھا، اور اس طرح عقیدہ معصومیت میں گڑبڑ کر رہا تھا۔ تو مجھے کسی صاحب نے فون کیا کہ حضرت وہ لایو سوالات کے جواب دے رہے ہیں، آپ اس پر سوال کیجیے۔ میں نے اس پر سوال کیا کہ یہ جو آپ قول ذکر کر رہے ہیں ہمیں جمہور اور اجماع بتائیں۔ آپ یقین مانیں وہ دائیں بائیں سارے سوال لے رہا تھا، مگر میرے سوال کو اس نے سونگا تک نہیں۔ چونکہ جمہور اور اجماع ذکر کر دیتا تو اس کی ساری ساخت پرداخت ظاہر ہو جاتی کہ وہ کیوں گمراہ کرنا چاہتا ہے۔ تو عزیز طلبہ، اس لیول پر بھی ہمیں آج چوکنا اور بیدار رہنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کریم ہمیں اسلاف کے نقش قدم پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلاۃ والسلام کے لیے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمات کی قدسی کہیں ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمہ پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا شفیعنا یوم الجزاء۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، وأفوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔